جب میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی، وہاں پر انہوں نے مجھے اریسٹ کیا. 57 ڈیز انہوں نے نیب میں مجھے حبس بے جا میں رکھا، اور نیب میں کسی خاتون کو رکھنے کا پہلے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے. نیب کو بنایا ہی نہیں گیا خواتین کے لیے. تو جب انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کہاں رکھیں، کیونکہ نیب میں تو جو ڈیٹینشن سیلز بنے ہوئے ہیں وہ مرد حضرات کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بیرکس کی طرح کے ہیں، وہ ایک ہی ان کے کوریڈور میں وہ ہوتے ہیں. تو پھر پکڑ تو لیا، کیس بھی کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے پھر رکھا جو ان کا ڈے کیئر سینٹر ہے نیب کے ہیڈ آفس میں. وہاں پر انہوں نے مجھے اس کو خالی کرایا. وہاں پر انہوں نے مجھے 57 ڈیز حبس بے جا میں رکھا. اور میں پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں کہ تفتیش مجھ سے جس بات کی جاتی رہی وہ یہ ہوتی تھی کہ آج کل آپ پولو کویلو کی کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب میرے گھر سے کتابیں آتی تھی تو وہ پڑھتے تھے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ کے گھر میں جو ہے وہ کھانے کا مینیو کون بناتا ہے، پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کی ہائرارکی کیا ہے. وہ جو ان کے وہاں کا جو نیب کا سٹاف تھا، ان کے جو دل میں دماغ میں سوالات تھے وہ میری انویسٹیگیشن میں وہ شامل تھا. پھر مجھے جوڈیشل کر دیا گیا 57 ڈیز کے بعد، اور مجھے کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا، جہاں پر بھی میں کچھ میرے خیال ہے تقریباً 1.5 مہینہ رہی ہوں گی. تو کل ملا کے یہ 3 مہینے سے زائد کی بلکہ شاید 3.5 مہینے سے زائد کی قید تھی. لیکن اس پورے عرصے میں اور آج تک، اس بات کو بھی اب 3 سال ہو گئے ہیں، آج تک میرے خلاف وہ کیس رجسٹر نہیں ہو سکا، نیب کا وہ ریفرنس نہیں بن سکا جس ریفرنس کی آڑ میں انہوں نے 3 سال میرا پاسپورٹ رکھا. بلکہ 3 سال صرف پاسپورٹ نہیں رکھا، 7 کروڑ روپیہ بھی رکھوایا ہوا ہے. اب میں اس کیس کی جس اس میں رکھا ہوا ہے، میں اس کی کواشمنٹ کے لیے بھی انشاءاللہ جلدی اپلیکیشن دائر کروں گی. بہرحال وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. میں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ 3 سال بعد پاسپورٹ کیوں ملا مجھے. سوال یہ ہے کہ ناجائز طور پہ 3 سال میں میرا پاسپورٹ رکھا کیوں گیا اپنے پاس. اسی طرح پیناما کیس میں میری بریت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں نا 2018 سے لے کر 2022، بلکہ یہ پیناما کا جو مقدمہ ہے یہ تو 2016 کے آخر میں بنا تھا. 6 سال میں اس جھوٹے مقدمے کو بھگتتی رہی. 6 سال میرے والد نے اس جھوٹے مقدمے کو بھگتا. 150 سے زائد پیشیاں ہم نے بھگتی. سوال یہ نہیں ہے کہ 6 سال بعد مجھے انصاف مل گیا اور میں بریت میری کیسے ہو گئی. سوال یہ ہے کہ 6 سال کیوں ایک جھوٹا مقدمہ چلا، اس کو چلنے دیا گیا. اور سب اس سے پہلے ایک اور سوال آتا ہے کہ وہ 6 سال پہلے وہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہی کیوں گیا. تو آج قوم کے سامنے جواب ہے، مجھے ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. میری وہ ایپلیکیشن جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بیانات کی روشنی میں نے دائر کی تھی، 2 سال کی محنت جس میں کہا گیا تھا، وہ آج بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پڑی ہے. تو وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ جو ہوا ہے، جو فاؤل پلے ہوا ہے، جس طریقے سے یہ مقدمات بنائے گئے، کیونکہ عمران خان کے پولیٹیکل جو ایک وردی پولیٹیکل اپوننٹ تھا، طاقتور فارمیڈیبل پولیٹیکل اپوننٹ تھا، اس کو میدان سے اٹھا کر باہر کیے بغیر عمران خان الیکشنز نہیں جیت سکتا تھا. تو یہ سارا کھیل رچایا گیا. بہرحال یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر وہ پاناما کا مقدمہ نہیں رہا اور اگر یہ جو جھوٹا پاسپورٹ جس میں میرا رکھا ہوا تھا وہ مقدمہ نہیں رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک دن قوم کے سامنے پوری حقیقت آ کر رہے گی. کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ان ثبوتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، ان بیانات کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اور میرا پاناما کا جو میرا کیس تھا، لوگ کہتے تھے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، اور یہ اس پہ تو میرے پہ مقدمہ بنا ہی نہیں تھا.
یہ بھی قوم نہیں جانتی. وہ جھوٹ بول بول کے, وہ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ والی ٹی شرٹس پہن پہن کے, کیلیبری کوئین کہہ کے انہوں نے ایک ایسی بات گھڑی جس کا جو یہ انہوں نے کیس میں رکھا ہی نہیں. کیس میں میرے اوپر جو کیس بنایا جس میں مجھے سزا ہوئی وہ ابیٹمنٹ میں تھی, اور وہ کہ جو کرائم ہوا ہے اس کی ابیٹمنٹ میں اور ایڈ کرنے کے لیے مجھے ایڈر اور ابیٹر کہا گیا, اور اس پر مجھے سزا ہوئی. کیلیبری پر نہیں ہوئی, ٹرسٹ ڈیڈ پر نہیں ہوئی. ٹرسٹ ڈیڈ تو اٹھا کر عدالت نے پھینک دی باہر. انہوں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ایک بہن اور بھائی کے درمیان ہے, اس میں کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے. بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز ہیں یہ, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں 6 سال گزر گئے. ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ نہیں پیش کر سکے عدالت میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ ہے کاغذ کا ٹکڑا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ان پراپرٹیز کے مالک ہیں. اور وہ جو میرے دادا کا کاروبار تھا 1930 سے چلتا ہوا, اس کو یہ کنوینئنٹلی مائنس کر گئے. میرے والد نے تو کبھی کاروبار کیا ہی نہیں, وہ میرے دادا کی کھڑی کی ہوئی امپائر تھی جس کو کنوینئنٹلی اس پہ آنکھیں بند کر لی. وہ دادا سے اگر پوتوں کو ملا یا پوتیوں کو ملا یا ان کی فیملی کو ملا تو وہ تو بات کنوینئنٹلی کھا گئے. ججز میرے سامنے یہ بات بار بار نیب سے کہتے رہے کہ کوئی ثبوت ہے تو دے دیں, کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیں جو یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف کی ہیں اور مریم نے ایڈ اور ابیٹ کیا ان کو. کبھی جب وہ سوال پوچھتے تھے کبھی نیب کو کرونا ہو جاتا تھا, کبھی نیب کو ڈینگی ہو جاتا تھا, کبھی نیب کا وکیل بدل جاتا تھا. اور پھر میں نے جب یہ بریت ہو گئی تو میں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ کہتے سنا کہ کیونکہ اب نیب جو ہے اس حکومت کے تابع ہے تو جو پروسیکیوٹر لگایا گیا اس نے مقدمہ نہیں لڑا. تو یہ میں قوم کے لیے بتا دوں, ان کی انفارمیشن کے لیے, ان کے نالج کے لیے, کہ میرے مقدمے میں آخر تک وہی 2 وکلا, وہی 2 پروسیکیوٹرز رہے جن نے میرا مقدمہ بنایا تھا. جس دن میری بریت ہوئی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اسی دن وہ سردار مظفر عباسی صاحب وہی پروسیکیوٹر آرگیو کر رہے تھے جنہوں نے جج بشیر کی عدالت میں 8 مہینے میرا مقدمہ لڑا میرے خلاف. اور ایک اور بات میں آج کلیریفائی کر دوں, میں نے اپنے وکیل کو یہ ہدایات دی تھی کہ مجھے نیب کی نئی امینڈمنٹس کا فائدہ نہیں اٹھانا. تو یہ میں پوری قوم کو آج یہ بتا دینا چاہتی ہوں. اس پہ ڈیٹیل پریسر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں ڈیٹیل فیصلہ آنے کے بعد پاناما کا اس کے اوپر میں پریسر کروں گی. ابھی میں نہیں کروں گی. پھر میں بتاؤں گی کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے فاؤل پلے ہوا, کس طرح سے سازش ہوئی. سارے کیس کے ایک ایک حقائق جن پر میں نے آج تک بات نہیں کی اور چپ کا روزہ رکھا وہ میں قوم کے سامنے لے کر آؤں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو امینڈڈ لا ہے نیب کا, جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں, نہ میں نے وہ اویل کی ہیں, نہ اس کے تحت مجھے ریلیف ملا ہے. مجھے نیب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پہ ریلیف ملا ہے کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا, سزا بھی ہوئی تھی. اور اس جھوٹے کیس میں میں نے سزا بھگتی 4 مہینے. جب اڈیالہ میں جب میری والدہ وہاں بیمار تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ آئی تھی. اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت کہ آپ اس کو این آر او کہیں. این آر او یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ جس کی آج سرے بازار جو رسوا ہو گیا, سرے بازار جس کی حقیقت آج قوم کے سامنے آ گئی, آپ کی اتنی ہمت کے بجائے اس پر آپ معافی مانگے جا کر کہ میں نے ایک خاتون سے زیادتی کی, میں نے نواز شریف صاحب سے زیادتی کی, یا بھلے آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ معافی مانگے تو آپ جائے نماز بچھائیں بنی گالا میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں بے گناہوں کے ساتھ میں نے سازش کی, ان کو سزا دلوائی صرف اس لیے کہ مجھے ملک کا وزیر اعظم بننا تھا. کیونکہ اگر وہ میدان میں رہتے تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا. این آر او اس کو کہتے ہیں کہ ماں وہاں مر رہی ہو اور باپ اور بیٹی ہاتھ پکڑ کر آ کر ایک جھوٹے مقدمے میں جس کی ہر طرف سے گواہی آ رہی تھی, تب بھی آ رہی تھی. کس کو یاد نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ایک صحافی نے جو نیب عدالت سے وہ یوں منہ چھپا کر ایک صاحب نکل رہے تھے جن دنوں ہمارا مقدمہ چل رہا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ شوکت عزیز صاحب کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے؟ ارشد ملک کی گواہی کس کو یاد نہیں ہے؟ تو کبھی معافی مانگی گئی اور اس کے اوپر سے آپ کی اتنی جرت کہ آپ اس کو این آر او کہیں. این آر او یہ ہوتا ہے, این آر او یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی بے گناہی کے ثبوت کے بعد ثبوت آئیں.
ارشد ملک کی ویڈیو آ جائے ثبوت میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دی گئی، اور وہ آج تک باہر بیٹھے. یہ این آر او ہوتا ہے. این آر او یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا نام ہے جو نیب کے پچھلے سربراہ تھے، جسٹس جاوید اقبال، آپ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کریں اور ان سے اپنے مخالفین کے خلاف فیصلے لیں. کیا این آر او اس کو کہتے ہیں؟ این آر او اس کو کہتے ہیں کہ مریم نواز پہ کوئی کیس نہ بنتا ہو اور وہ جلسے اور جلوس کر رہی ہو اور آپ ڈر جائیں، آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں اور آپ اس کو بغیر کسی کیس کے اٹھا کر اس اندر کر دیں، نیب میں ڈال دیں، حبس بے جا میں رکھیں؟ کیا این آر او اس کو کہتے ہیں؟ اور وہاں سے آپ اٹھا کے اس کو کوٹ لکھپت کے ڈیتھ سیل میں پھینک دیں جہاں پر ایک چارپائی رکھی ہو اور باتھ روم اور کمرے میں دیوار نہ ہو. این آر او اس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ڈار صاحب این آر او کے بعد آئے. میں تو یہ سوال پوچھتی ہوں کہ واپس آنا تو تھا نا، ظلم نے ایک دن مٹنا تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. جو ظلم ہے اس کی شیلف لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے. ڈار صاحب کو اس ملک سے جانا کیوں پڑا؟ واپس آنا تو بعد کی بات ہے، پہلے بتائیں. اور آپ کے منہ پہ قدرت کا زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے کہ جس ڈار صاحب کو آپ نے فاؤل پلے کر کے نکلوایا، آج وہ آپ کا دوبارہ سے فائنانس منسٹر ہے. اور ڈار صاحب سے تکلیف جو ہے نا وہ این آر او کی نہیں ہے، ڈار صاحب کے واپس آنے کی بھی تکلیف نہیں ہے. ڈار صاحب سے ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا، ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے کہ ڈار صاحب واپس آ گئے تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہتری کے سائنز دکھا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی پہلی بار قیمتیں اس طرح سے کم ہوئی ہیں. اور ڈار صاحب کیونکہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، بہت دفعہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکال چکے ہیں، ایسے معاشی بحرانوں سے بھی انہوں نے نکالا ہے جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی. تو تکلیف ان کو اصل میں یہ ہے، جو ان کی گفتگو ہے آپس کی، وہ یہ ہے کہ اب ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں، اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا؟ اصل میں تکلیف یہ ہے ڈار صاحب سے. تو پہلے تو اس بات کا جواب دو نا کہ تم نے اپنے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے کیوں؟ اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جھوٹ کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہوتا ہے، باطل کو مٹنا ہوتا ہے، حق کو آنا ہوتا ہے. آج جب تمہارا بھیانک چہرہ نظر آ رہا ہے، کبھی تم بشیر میمن صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر کہو مریم کو گرفتار کرو، شہباز شریف کو گرفتار کرو، اور وہ کہے بھائی میں کیوں کروں، کوئی کیس ہو تو کروں نا، مجھے نہیں پتا، تم جیسے مرضی کرو. اور اس کے بعد کبھی آپ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو بلیک میل کر کے کہیں. اب وہ بیچاری طیبہ گل جو ہے وہ اپنی ویڈیو لے کر ایک وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ آپ کا جو نیب کا چیئرمین ہے وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، تو اس کو بھی 1 مہینہ حبس بے جا میں رکھ لیا. اس سے وہ ویڈیو لے لی کہ ہاں میں ایکشن لیتا ہوں، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ویڈیو دکھا کر وہ جاوید اقبال صاحب کو بلیک میل کرتے رہے. یہ تو اس کے احتساب کی اصل حقیقت ہے. شرم نہیں آتی اس انسان کو کہ آج بھی معافی مانگنے کی بجائے این آر او کی رٹ لگا کے بیٹھا ہے. میں بتاتی ہوں تمہیں این آر او کیا ہوتا ہے. این آر او پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ این آر او ہوتا ہے جب تم نے اپنے گھر کی بنی گالا، جس کا نام منی گالا ہے، اس کی ریگولرائزیشن کے لیے تم نے جعلی ڈاکیومنٹس جمع کرائے، اور اس پر بھی تمہارے ثاقب اور نثار نے تمہیں صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا. وہ صداقت اور امانت کی داستانیں پھر پوری دنیا نے سنی. این آر او اس کو کہتے ہیں کہ جس دن تمہیں پنجاب گورنمنٹ ملی، تم نے اسی دن فرا گوگی کے کیس ختم کرا دیے، بلکہ جو پنجاب میں بیوروکریسی کے تبادلے کیے وہ کیے ہی اس لیے کیونکہ تم فرا گوگی کے کیسز پہ پردہ ڈالنا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ فرا گوگی نے جو بھی کمایا تھا اس کی فرنٹ وومن وہ پیرنی پنکی تھی اور تم تھے. اس کے سب فٹ پرنٹ جو ہیں وہ جاتے تھے بنی گالا کی طرف. اور جس نے کہا کہ تمہاری نیپیاں اسٹیبلشمنٹ چینج کرتی ہے اور وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس کو تم نے چیف منسٹر پنجاب بنا دیا. اس کے بیٹے کو بھی کل لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، جس کورٹ کے پاس اتنے بڑے بڑے ایف آئی آئی کے پاس ثبوت ہے اس کی منی لانڈرنگ کے، اس کے حق میں کل فیصلہ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں این آر او. تمہارے خلاف اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں تمام بٹھا لیں آپ حکمران،
کسی کے خلاف ملا کے اتنا کوئی کیس نہیں ہوگا جو اس کے خلاف ہے. فورن فنڈنگ میں مجرم یہ ثابت ہوا, توشہ خانہ میں مجرم یہ ثابت ہوا, فرا گوگی کیس میں مجرم یہ ثابت ہوا. اور آپ یہ دیکھیں این آر او فرا گوگی کو کیسے ملا. اس کو راتوں رات جہاز میں بٹھا کے فرار کرا دیا. این آر او اس کو کہتے ہیں جو علیمہ باجی کو ملا, جس نے اقرار کیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے, لیکن اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. این آر او اس کو کہتے ہیں. اور پھر تم نے کل کہا کہ کل میں انٹرویو, مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ, فورن فنڈڈ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایک بڑا خاص مقام ہوتا ہے, ان کی بڑی عزت ہوتی ہے, اور اگر مریم خاتون نہ ہوتی تو جیل میں ہوتی. تو جب مریم جیل میں تھی, تم نے ڈالا تھا جھوٹے مقدمے, تب مریم خاتون نہیں تھی. تم تو خواتین کے عزت کے معاملے میں بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہو. تمہارا اتنا برا خواتین کے معاملے میں ٹریک ریکارڈ ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ میری جو ٹریننگ ہے, میری جو اپ برنگنگ ہے, وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں عمران پہ پرسنل اٹیک کروں. لیکن کس سے چھپی ہوئی ہے وہ بات جو خواتین کے معاملے میں, ان کی عزت کے معاملے میں اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. مریم نواز تب بھی ایک خاتون تھی جب تم نے مریم نواز کو اڈیالہ جیل میں پھینکا باپ کے ساتھ. مریم نواز تب بھی ایک خاتون تھی جب تم نے اس کو نیب میں حبس بجا میں رکھا. مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب تم نے اس کو کوٹ لکھپت جیل میں اس کے جلسوں سے ڈر کر تم نے ڈیتھ سیل میں پھینکا, سزائے موت کی چکی میں رکھا. مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب اس کو تم نے 6 سال تم نے عدالتوں میں دھکے کھانے پر مجبور کیا. اس وقت مریم نواز خاتون نہیں تھی. اور جب مریم نواز نے اپنے حق میں کبھی خاتون کارڈ نہیں کھیلا, عورت کارڈ نہیں کھیلا, وکٹم کارڈ نہیں کھیلا, تو تم یہ خاتون کی رٹ نہ لگاؤ. جب مریم نواز نے خاتون ہونے کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا, تم نے تو کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی, دیواریں پھیلان کے بھاگ جاتے ہو. اور تم نے سچے کیسز میں بھی تمہیں آج تک قانون کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو مریم نواز نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جس ہمت کے ساتھ تمہارے انتقام کا مقابلہ کیا, تم تو بات کرنے کے قابل نہیں. جب میں نے اپنے خلاف عورت کارڈ اپنے حق میں نہیں کھیلا, تو خبردار تم نے عورت ہونے کا کوئی نام بھی لیا. تو اور پھر جب تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا, خواتین کے ساتھ اس طرح کرتے. اس وقت میں خاتون نہیں تھی, یا خاتون صرف وہی ہے جو بری گالا میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ ہیروں کی انگوٹھیاں لے کر بھی آج, ہیروں کے سیٹ لے کر بھی آج اپنے گھر کے کمفرٹ میں ہے. میں تو 6 سال سے سڑکوں پہ ہوں. لیکن قدرت کا اپنا ٹائمنگ بھی ہوتی ہے, قدرت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سچائی کو سامنے لانے کا. اور جس طرح انسان آزمائش سے گزر کر جب سرخرو ہوتا ہے, اس بات کا مزہ ہی اور ہے. میں تو قدرت کی, اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں اور حیران بھی ہوں. مجھے کوئی افسوس نہیں. میں آج بھی وکٹم کارڈ نہیں کھیلتی. جو میری ٹریننگ میرے مخالفین نے پچھلے 6 سال میں کرائی ہے, میں خود بھی, میرا پوری فیملی پارٹی مل کے میری یہ ٹریننگ کراتی تو کبھی نہیں ہو سکتی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, جو برائی کے خلاف, ظلم کے خلاف, انتقام کے خلاف, جال سازی کے خلاف کھڑے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا, میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں. اور آج میں ایک فرق مریم نواز ہوں. تو اس کا شکریہ مخالفین کا بھی بنتا ہے, اس فتنہ خان کا بھی بنتا ہے. تمہاری طرح بنی گالا میں چھپ کے یا گرفتاری کے خوف سے حفاظتی ضمانتیں نہیں کراتی پھرتی تھی. میں تب بھی میں خاتون تھی. جب مجھے نیب نے بلایا تو میں نے نیب کی, پرویز رشید صاحب اور مریم میرے ساتھ تھے, میں نے نیب کے پتھر بھی کھائے, میری بلٹ پروف گاڑی پہ فائرنگ ہوئی, اس کی اسکرین ٹوٹ گئی. تب بھی میں خاتون تھی. خاتون کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, تو خاتون کا تو نام بھی تم نہ لو.
مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو. تم نے جس طرح تم نے، چلے یہ تو سیاسی ہو گیا نا، تم جس طرح فرسٹریشن میں میرے خلاف جملے کستے ہو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جلسوں میں. یہ کس نے کہا تھا کہ مریم میرا اتنی بار نام لیتی ہے کہ اس کا کہیں ہسبینڈ نہ ناراض ہو جائے؟ یہ گھٹیا جملے بازی کس نے کی تھی؟ چلے مریم نواز کو چھوڑ دیں، وہ آپ کی پولیٹیکل اپوننٹ ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے اس سے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں، آج کل ان کی ساری تقاریر میرے خلاف ہوتی ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ ان کو وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ جو آنریبل جج زیبا کے بارے میں گفتگو کی تھی اس فتنہ نے، وہ کیا تھا؟ للکارا جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. کیا الفاظ استعمال کیے کہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے. جج زیبا نام بھی لیا، اور ان کو کل اس کے اندر معافی مل گئی. تو بات یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں ایز اے جج بھی. تو انہوں نے معافی دے دی، بڑے دل کا مظاہرہ کیا، درگزر کا مظاہرہ کیا. لیکن میں عدلیہ سے بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فراخ دلی کا مظاہرہ جو ہے نا، اس قسم کے شیطانی ذہن کے انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا. اگر آپ اس قسم کے انسان کو معاف کریں گے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ پہلے جلسوں میں کھڑے ہو کر بدتمیزی کرو، جملے کسو، الزام لگاؤ، بھلے بعد میں وہ الزام کا دھڑن تختہ ہو جائے، لیکن وہ بہت سالوں سے یہی کرتا آ رہا ہے. اور جب قانون کے شکنجے میں گردن پھنستی ہوئی نظر آئے تو جا کے معافی مانگ لو. اور آپ کیا خیال ہے کہ جب وہ جج زیبا سے معافی مانگنے گئے تھے تو وہ اس لیے معافی مانگنے گئے تھے کہ ان کو لگا تھا ان سے غلطی ہوئی ہے؟ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لیں. وہ جج زیبا صاحبہ سے معافی مانگنے اس لیے گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ معافی نہیں مانگی تو میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا، میں توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. تو یہ معافی انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مانگی. اور جج زیبا صاحبہ کی جو توہین ہوئی ہے، اس کی کبھی معافی دینے سے پہلے جج زیبا صاحبہ سے پوچھا کہ اس کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے شخص کو جب معافی ملتی ہے تو آپ کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں؟ پھر اب کس کے منہ پہ فلٹر لگا ہوگا؟ کوئی بھی جلسے میں کھڑا ہو کے اٹھ کے کسی خاتون کو گالی دے، ڈرائے، دھمکائے، جھوٹا الزام لگائے، بلی کرے، اور اس کے بعد جا کے معافی مانگ آئے گا. پھر سب کو معافی دینی پڑے گی. پھر طلال چودھری صاحب کو، جنہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کو بھی معافی دینی پڑے گی. پھر جو دانیال عزیز صاحب ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، ان کو بھی معافی دینی پڑے گی. پھر نہال ہاشمی صاحب کو بھی معافی دینی پڑے گی. اور ان کو معافی ملنی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ سیاسی لوگ ہیں. اس شیطان کو آپ نے معافی دی تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ یہ یہی کرے گا. وہ اور زیادہ امبولڈن ہوا ہے آج. اس کو پتا ہے کہ جو چاہے کر لو، بعد میں جا کے معافی مانگ لو. اور دیکھیں، ایک اور میری نظر سے ویڈیو گزری. یہ ARY کو وہ اینکر ہیں شاید ماریا میمن، ان کو انٹرویو دے رہے تھے. اور آپ یہ اندازہ لگائیں اس شخص کا، اب مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے، آپ اندازہ لگائیں. کہتا اس نے کہا وہ سائفر کہاں ہے، کاپی جو سائفر کی، وہ تو میں گم ہو گئی مجھ سے. اندازہ لگائیں آپ، سائفر گم ہو گیا مجھ سے. وہ سائفر کوئی وہ ہیرے کی انگوٹھی کے لین دین کا تو وہ ریکارڈ نہیں تھے نا جو تم نے گم کر دیا، تو کوئی بات نہیں. یا وہ سائفر جو تم نے ڈالرز لیے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں، یہ وہ تو نہیں تھا نا. یہ پاکستان کی امانت تھی. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کتنے سائفرز آئے ہوں گے پاکستان کو؟ لاکھوں آئے ہوں گے. آج تک کوئی سائفر غائب ہوا ہے کہیں؟ وہ سائفر، بات یہ نہیں ہے کہ وہ سائفر کہاں گیا، غائب ہو گیا، اس کی کاپی وہاں پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی. الزام یہ نہیں ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے کہ آپ نے ایک ریاست کی دستاویز کو آپ نے غائب کیا، وہ بھی الزام ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ گم گیا، میں نہیں کہہ رہی ہے. یہ عمران خان، فتنہ خان خود اپنے انٹرویو میں کہہ رہے کہ وہ مجھ سے گم ہو گئی.
الزام جو سنگین نوعیت کا الزام ہے وہ یہ نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس کا گم ہونا بھی سنگین ہے، لیکن اس سے زیادہ سنگین بات یہ کہ آپ نے جال سازی کی اس سائفر کے اندر، آپ نے منٹس آف دا میٹنگ تبدیل کیے، آپ نے زیرو جس میں کوئی سازش کا نہ ذکر تھا نہ سازش کا کوئی اتا پتا تھا، آپ نے اس کے اوپر سازش بلڈ کر دی۔ یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کھلنڈرے کو، تلنگے کو لا کر آپ بٹھا دیتے ہیں پرائم منسٹرز آفس میں کہ کھیلو 22 کروڑ کی تقدیر سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اب فارن آفس کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں، اب جو بین الاقوامی دنیا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ ہے، دنیا کے ممالک ہیں، وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سائفر کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازش بنا دیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے اس جھوٹے سائفر کی بنیاد پر، اس ٹیمپرنگ کی بنیاد پر، اس فوجری کی بنیاد پر آپ نے پارلیمنٹ توڑ دی اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، سازش گھڑتے ہیں، تو یہ تو پھر ہونا تھا نا، آپ نے رونا تھا، کیونکہ جھوٹ کی شیلف لائف نہیں ہوتی۔ اور اس پہ آپ کی اتنی ہمت کہ آپ نے ٹیکسلا کے جلسے میں کھڑے ہو کر جو باتیں آپ نے کی، جس قسم کے رقیق حملے آپ نے انسٹیٹیوشنز پہ کیے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں آپ کو ابھی کچھ ویڈیوز دکھاتی ہوں اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ لگائیں جی ویڈیو۔ آواز اونچا کریں پلیز، پلیز آواز اونچی کریں، اس کو ری پلے کریں، یہ گولڈن الفاظ ہے، ذرا ری پلے کریں پلیز۔ جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی، جس طرح اس نے ہمارے ساتھ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی، جب وہ بارشیں آ رہی تھی، جو ہمارے ساتھ کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی، جو ہمارے پاس جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا، 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفینس ایکسپینڈیچر پہ کٹ کیا، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا۔ ہر جگہ ساری میری فورن پالیسی تو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اگلا لگائیں ذرا۔ میرے خیال میں جنرل باجوہ ہے، یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے۔ جو ان چوروں کو روک سکتے تھے، جو اس سازش کو کامیاب ہونے سے روک سکتے تھے، میرا سب سے سوال ہے کہ کیا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی، کیا آپ کہتی ہم نیوٹرل ہیں، قوم نہیں معاف کرے گی؟ ٹیکسلا، کیا آپ معاف کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ٹانگوں کو آنے دیا؟ کیا میری بہنوں مجھے بتائیں، کیا آپ اپنے چوکیدار کو معاف کریں گے؟ نہیں۔ اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے میں نیوٹرل ہوں، آپ معاف کریں گے؟ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، معیشت تباہ کر دی، لوگوں کا مہنگائی کی دلدل میں پھنسا دیا، اور ان چوروں کو اوپر بٹھا کے ان کے کیسز معاف ہو گئے، اور ہم کہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں۔ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، قوم سب ان لوگوں کی طرف دیکھتی ہے، امداروں کی طرف دیکھتی ہے جو ان کو روک سکتے تھے، ان چوروں کو، اور جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا کوئی ساکار آ گیا۔ میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس سے ڈیل نہیں ہوئی،
جس کا پورا کریئر ڈیلز کے اوپر چلتا ہو, جال سازی پر چلتا ہو, خفیہ ملاقاتوں پر چلتا ہو, وہ شخص یہ آج اسحاق ڈار پہ الزام لگا رہا ہے. اس پہ میں بات کر چکی ہوں. لیکن آپ نے پہلی 2 ویڈیوز دیکھی جس میں یہ فتنہ جو ہے یہ تعریف کر رہا ہے افواج پاکستان کی, جنرل باجوہ کی تعریف کر رہا ہے. اور آخری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے پرسوں ٹیکسلا کے جلسے کی ویڈیو ہے. تو ان 2 ویڈیوز میں کیا فرق ہے؟ اس میں اقتدار اور کرسی کا فرق ہے. جب اقتدار میں تھے تو جنرل باجوہ بھی بہت اچھے تھے, آرمڈ فورسز بھی بہت اچھی تھیں, افواج پاکستان بھی بہت اچھے تھے, کیونکہ وہ ہر چیز میں ان کی مدد کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے ہر چیز میں ان کو سپورٹ کیا, تو وہ بہت اچھے تھے. اور اب اونلی 6 months apart آج کی گفتگو سن لیں جو ٹیکسلا کے جلسے میں کیے. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اب نہ اقتدار رہا نہ کرسی رہی. فرق یہ ہے کہ ایک پہلا شخص ہے پاکستان کی تاریخ کا جس نے نیوٹرل جیسے لفظ کو گالی بنا دیا, اس کو الزام بنا دیا. کیوں بنایا؟ نیوٹرل لفظ کو جو آپ کا آئین کہتا ہے, جو آپ کا قانون کہتا ہے, آپ نے اس کو گالی کیوں بنا دیا؟ کیونکہ آپ کی نیپیز بدلنے سے انکار ہو گیا. آپ کی بیساکھیاں جس پہ آپ 4 سال کھڑے رہے, 2011 میں جو بیساکھیاں آپ کو ملی وہ آپ سے لے لی گئیں, کیونکہ آپ ان بیساکھیوں کے بھی اہل نہیں تھے. آپ اتنے نااہل اور نالائق شخص تھے کہ بیساکھیاں بھی آپ کو کھڑا نہیں کر سکی. بھئی اتنی آپ کو, اگر آپ ہر روز کہتے ہیں میں بڑا مقبول ہوں, تو اگر اتنی مقبولیت پہ آپ کو اپنی مقبولیت پہ آپ کو انحصار ہے, تو کیوں بار بار نیوٹرل سے فریادیں کر رہے ہیں؟ کیوں بار بار ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حلف سے پیچھے ہٹیں اور آ کے آپ کی مدد کریں؟ یہ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں, یہ دہائیاں ہیں جو وہ دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میری آنکھ بن جائیں, میرے ناک بن جائیں, میرے ہاتھ بن جائیں, جیسے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہ بنے تھے. یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے, یہ دو اشخاص کی گفتگو نہیں ہے, یہ 2 لوگوں کی گفتگو نہیں ہے, یہ ایک ہی شخص کی گفتگو ہے جس کا نام عمران خان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جب تعریفیں تھیں تو وہ اقتدار میں تھا, جب اٹیکس کر رہے تو وہ اقتدار سے باہر آ گیا. یہ ہے اس شخص کی حقیقت. آج اس کو اقتدار میں واپس ڈال دیں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا. آپ اس کی نیپیز بدلنا شروع کریں تو یہ تعریفیں کرنی شروع کر دے گا. آپ اس کے مخالفین کو اٹھا کے کنٹینرز میں بند کریں, ان کے اوپر جھوٹی مقدمے بنائیں, ان کو انتخابی میدان سے باہر کریں تو یہ تعریفیں شروع کر دے گا. آپ ان کی ناک بن جائیں, آنکھ بن جائیں, ہاتھ بن جائیں, اس ہاتھوں سے لوگوں کو ماریں, اس کے مخالفین کو ماریں اور یہ اس کے لیے میدان خالی کریں تو یہ آپ کی تعریفیں کرے گا. اور وہ شخص جو رات کو ایوان صدر کے اندر خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے, NRO مانگتا ہے, جب NRO نہیں ملتا تو باہر کھڑے ہو کے جلسے میں بدتمیزی شروع کر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تنقید اگر جائز ہو, کسی دائرے میں ہو, تمیز کے دائرے میں ہو, ایشو بیسڈ ہو, تو مجھے اس تنقید سے اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان چوکیداروں کو چھوڑ دو گے, کیا تم انسٹیٹیوشنز کو چھوڑ دو گے. مطلب وہ چوکیدار جو ہیں اگر وہ وطن کی جو بارڈرز ہیں ان کی حفاظت چھوڑ کے وہ بنی گالا کی حفاظت کرنا شروع کر دے تو پھر چوکیدار ٹھیک ہے. بنی گالا میں ہیروں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں. اتنے آنےسٹ آفیسرز کو آپ نے صرف اس لیے باہر نکال دیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جو وائف ہے پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے بطور پرائم منسٹر آپ کے آفس میں انہوں نے جا کے کہا تھا کہ وہ ہیروں کے ہار رشوت میں لے رہی ہے, تو آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. اور جب آپ کو NRO نہیں ملتا تو آپ اس طرح سے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. اور آپ تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے PTI کے لوگوں کو, اب مریم اورنگزیب کے ساتھ جو لندن میں ہوا, کیا آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جو سپاہی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں
सियाचिन बॉर्डर्स पे खड़े होकर, आज भी जो जंग है इसकी जो दहशतगर्दी की जो जंग है, उसमें आज भी जवान भी अपनी जानें दे रहे हैं, ऑफिसर्स भी अपनी जानें दे रहे हैं। और इक़्तिदार में आप ये बातें करते हैं, इक़्तिदार से जब आप बाहर आते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उसमें आपके जनरल से लेकर नीचे छोटे सिपाही तक शहीद हो जाते हैं, आपने उनको भी तज़हीक का निशाना बनाया। आपने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाए, अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो। ये तो कोई मुल्क का बदतरीन दुश्मन नहीं करेगा। और आज आपको इक़्तिदार नहीं मिलता तो आप इंस्टीट्यूशंस को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ईसीपी में क्योंकि आपकी चोरी पकड़ ली, और वो चोरी इतनी बड़ी थी कि वो नहीं छुपा सकते थे उसको, आपको रंगे हाथों पकड़ा। जो 7 साल आप जिस निज़ाम पर सांप बन के बैठे रहे, जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ईसीपी के थ्रू, और आपके नाक कान और आंखों ने ईसीपी के, आपने फॉरेन फंडिंग का मुकदमा दबा के रखा। कभी ना कभी उसने सामने आना था ना। जब वो सामने आया तो इतनी ग्लेरिंग चीजें आवाम के सामने आई कि आपने करोड़ों रुपया जो बाहर के ममालिक हैं, दुश्मन ममालिक हैं, उनसे लिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और वही आपने किया। तो जब तक फॉरेन फंडिंग का मामला रफा दफा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, तब तक ईसीपी का चेयरमैन, जिसको आपने खुद लगाया, वो बहुत अच्छा था, वो एक बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर था। जब उसने आपकी चोरी पकड़ ली, जब उसने आपको रंगे हाथों पकड़ा, आपका चेहरा आवाम को दिखाया, तो वो बुरा हो गया, वो करप्ट हो गया। तो आपको मेरा ख्याल है कि वो वाले न्यूट्रल्स चाहिए जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लेके देते, जो आपके मेंबर्स को मजबूर करते कि वो इमरान को ही वोट दें, जो जब सेनेट में इलेक्शन हो या कहीं और भी इलेक्शन हो या वोटिंग हो, वो पकड़ पकड़ के आपके मेंबर्स को और मुखालिफिन के ओपोनेंट्स को लेकर आए और कहें कि वोट डालो जबरदस्ती। आप किस बात के लिए रो रहे हैं? जो तुम्हारे मुकदमात पर, तुम्हारे जराइम पर, तुम्हारे कसूर पर पर्दा डाले, वो ऑनेस्ट है, वो ठीक है। और जो तुम्हें रंगे हाथों पकड़े, तुम्हें एक्सपोज करे, वो करप्ट भी है, वो गलत भी है, उसके गिरबान को भी पकड़ना है। तो मुझे इस बात का शदीद अफसोस हुआ है कि आप सोचें, जब इसने जो बदतमीजी की है टैक्सला के जलसे में, जहां इसने कहा है कि क्या आप उन चौकीदारों को माफ कर देंगे, मेरी बहनें माफ कर देंगी, तो वो जो सियाचिन में खड़ा सुन रहा है, जब उस तक ये बात पहुंचेगी, जो सरहदों की हिफाजत पे मेरे भाई और बेटे खड़े हैं, जब उन तक ये बात पहुंचेगी, तो उनको क्या पैगाम मिलेगा, उनके दिल पर क्या गुजरेगी? हर चीज को आपने अपनी घटिया सियासत की नजर करना है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। इशू पे बात करें, हम सब सुनेंगे, लेकिन ये रोना धोना जो है ना कि मेरी नैपीज क्यों नहीं बदल रहे, मुझे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, मेरे क्रचेस क्यों नहीं बन रहे, मेरी बैसाखियां क्यों नहीं बन रहे, मुझे इक्तदार क्यों नहीं लेके दे रहे। इक्तदार कोई लॉलीपॉप है जो उठा के आपके हाथ में दे देंगे? जी एक मिनट उस्मान, आप बात करें, मैं देती हूँ, मैं आ रही हूँ। आरिफ, मैं देती हूँ। मरियम नवाज की गाड़ी पर चूहों का खाना खिलाया गया। कराची में आपके होटल पर जो जिस कमरे में गया था, वहां पर अटैक किया गया। मियां नवाज के सामने आपको गिरफ्तार किया गया। जो लोग तोड़ना चाहते थे उनके लिए क्या पैगाम है? वो दूसरा असेंबली का हिस्सा कब बन रहे हैं? मियां नवाज के बारे में कहा जा रहा है कि आपके साथ वो नवंबर में आ रही है, दिसंबर में आ रही है। अल्लाह ताला करे कि वो मेरे साथ वापस आएं, और अब उनको कब वापस आना है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरे केस वो मेरा था, लेकिन उससे ज़्यादा बेगुनाही मियां नवाज शरीफ की साबित हुई है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ पर केस ही ये था कि जिस केस में वो बेचारों उनको सज़ा मिली है, उन पर केस ही ये था कि प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं जो उनकी नहीं निकली। और आज ये जो एनआरओ का राग अलाप रहा है ना, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैंने एक केस किया हो पैनामा का। उस वक्त तो बड़ा अदालतों में जाकर, जब पैनामा का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, पूरी पीटीआई इमरान खान समेत फ्रंट रोज पे टांग रख के बैठी होती थी, और अपने मनपसंद सहाफी भी वहां बिठाए हुए थे। तो उस वक्त तो जाके रोज केस सुनते थे। अगर आपके पास आज कोई सबूत होता, मैंने इमरान पे कोई केस किया होता,
تو میں تو جب جج بار بار ثبوت مانگتے رہے تو میں تو جا کے کہتی کہ یہ جج صاحب یہ ثبوت پکڑے سزا دیں. نواز شریف کے خلاف میرے خلاف تو جج صاحب بار بار ثبوت مانگتے رہے, وہ ثبوت نہیں ملا. اور پیناما کیس وہ کیس تھا جب عمران پرائم منسٹر تھا 2018 میں, انہی جسٹس اطہر من اللہ نے اور جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے وہ کیس اڑا کے رکھ دیا تھا پیناما کا. ابھی عمران پرائم منسٹر تھا, انہوں نے کہا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, تبھی تو ضمانت ملی تھی. تو آپ اس کیس کو آپ این آر او کہہ رہے. اور نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے. صرف اب ایک اپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں کہ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا جو ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا, تو وہ ہم دیں گے اپلیکیشن. لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, میاں صاحب آپ خود کریں گے, لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے. دوسری بات آپ نے کیا کی, جو لوگ آپ توڑنا چاہتے تھے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جو لوگ مجھے توڑنا چاہتے تھے ان کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے آج میری ٹریننگ بھی ہوئی, انہی کی وجہ سے, ان کے جھوٹوں کی وجہ سے, ان کے الزامات کی وجہ سے آج ان کا سیاہ چہرہ پوری دنیا نے دیکھا. اب وہ این آر او ڈیل کا راگ الاپنے پر مجبور ہیں. لیکن اگر کوئی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھے تو زناٹے دار قدرت کا تھپڑ ان کے منہ پہ پڑا ہے, اور ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے, فرسٹریشن سے پتہ چلتا ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ابھی ایک منٹ, ایسے نہیں جی, ایسے نہیں, آپ بات کریں. سزا بھی دی گئی, تو ایسی کون سی پاورز ہیں کہ چارج شیٹ بننے کے باوجود بھی آپ کی وفاق میں حکومت ہے لیکن ایک مرتبہ بھی ان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, نہیں میں لاڈلا واڈلا کچھ نہیں. میں نے کہا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب کا ہوگا, لاڈلا ہمارا نہیں ہے. لیکن اگر لاڈلے پن نے وہ جنوبی پنجاب کو بھی یہ دن دکھا دیا ہے کہ وہ بیچارے کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے, تو عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نحوست جڑی ہے. جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرے گا اس کو بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا سوال کیا تھا آپ کا, بڑا ضروری. ہاں آپ نے کہا کہ اس کو پکڑتے کیوں نہیں. دیکھیے ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اطہر من اللہ صاحب نے ان کو معافی دے دی, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ توہین عدالت کے مقدمے میں پکڑا جائے, کیونکہ یہ ظاہر بہرحال اس کی توہین تو ہوئی ہے, معافی ملی ہے, توہین تو ہوئی ہے. اور جج صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے جنہوں نے بڑا دل کیا. میں نہیں چاہتی کہ اس قسم کے مقدمے میں اس کی پکڑ ہو. اس کے اوپر بہت سنگین قسم کے نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان الزامات کے اتنے بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں کہ یہ دنیا, پاکستان کیا یہ دنیا کی کسی عدالت سے نہیں بچ سکتا. فارن فنڈنگ کیس آپ لے لیں, اس پہ ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کی دشمن طاقتوں سے پیسہ لیا. نہ صرف پیسہ لیا, لاکھوں ڈالر لیے, ان کو اپنی جیب میں ڈالا, ملازموں کے نام پر وہ منگوائے, اپنے جماعت کے اراکین کے نام پر منگوائے, اور اس کے بعد اپنے دستخطوں سے منگوائے اور کہے دستخط مجھے نہیں پتا تھا میں کر رہا ہوں. بڑی اچھی بات ہے جی, آپ کلاس 4 میں پڑھتے ہیں, آپ کو پتا نہیں چلا کہ کس نے آپ سے دستخط کرا لیے. اور اس کے بعد آپ نے مس ڈیکلریشنز کی. سب کیسز کا جو باپ ہے نا, حالانکہ اس کے سارے جرائم سنگین ہیں, یہ سائفر والا جرم بھی سنگین ہے, توشہ خانہ جرم بھی سنگین ہے, توہین والا جرم بھی سنگین ہے, لیکن سب کیسز کا باپ فارن فنڈنگ ہے. فارن فنڈنگ کیس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سائفر کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے, کیونکہ فارن فنڈنگ پکڑ کر, ڈالر پکڑ کر آپ نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن کرنا چاہتے تھے, اور دشمنوں نے خود نہیں کیا, عمران کے تھرو کیا, اس فتنے کے تھرو کیا. اس کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے. تو اس کے اوپر بہت بڑا کیس ہے فارن فنڈنگ کا. توشہ خانہ کیس میں آپ آ جائیں, کیا اس نے گھڑیاں نہیں لی, کیا گھڑیاں بیچی نہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے گھڑیاں بیچ دیں, ان کا پیسہ جیب میں ڈال لیا, اس کے بعد کہیں جا ڈکلیئر بھی نہیں کیا, جھوٹ بولا اس کے بارے میں بھی. تو کوئی بھی اس کا مقدمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سیاسی بنیاد پر اس کا کوئی مقدمہ نہیں بنا. سیاسی بنیادوں پر اس کو ریلیف ضرور مل رہا ہے, سزا نہیں ملی ابھی تک. اور اگر اس ملک میں آئین اور قانون نام کی چیز ہے تو پھر قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کے گریبان سے اب زیادہ دور نہیں. اور میری جد و جہد ہی اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے, اس کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر کس بھاؤ بکتی ہے. جی عارف,
आप लोग भी जब इक़्तिदार में नहीं थे तो इसी तरह की तनकीद अदालत के ऊपर करते रहे, वो सब भी कर्जों के माफिल थे, और इसी तरह नवाज शरीफ उनके ऊपर अपनी तनकीद करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि हम आपसे पूछेंगे। क्या मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने पूरी एस्टैब्लिशमेंट के भी कुछ सरबराह है, क्या मरीम नवाज ने और नवाज शरीफ ने उनसे पूछा कि ये कैसे 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ था? दूसरा आपसे सवाल ये भी है, एक मिनट पहले एक सवाल का जवाब देखें। जो बात ये फितना करता है और जो बात हम करते हैं उसमें बुनियादी फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे? नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि आप इस फितने को लेकर आए हैं, इस फितने ने मुल्क की मईशत तबाह की है, इस मुल्क के साथ उसने खेला है। वो जो कहता है ना मैं इस पे सिर्फ खेलना है, तो उन्होंने यही कहा इस मुल्क की तकदीर के साथ उसने खेला है। आज भी जो IMF की शराइत पर हम महंगाई जो हो रही है और जो मईशत का हाल है वो वहीं पर जाता है, उसके सिरे भी इस फितने से मिलते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये ना करें, ये जो सियासत है ये आपका काम नहीं है, ये आप छोड़ दें सियासतदानों पर और आप अपने आईनी और कानूनी रोल तक महदूद हो जाएं। ये क्या कह रहा है? फितना क्या कह रहा है? फितना ये कह रहा है कि आप अपने आईनी रोल से इनहराफ करें, आप वो जो पाकिस्तान के आइन और कानून ने रेड लाइंस लगाई हैं आप वो क्रॉस करें, मेरी मदद करें, मेरी बैसाखियां बने, मेरे आंख बने, मेरे नाक बने, मेरे हाथ बने, मेरे मुखालिफिन को मारे, तभी मैं आपको मानूंगा, वरना मैं आपको नहीं मानता। ये है बुनियादी फर्क। इस फर्क को जान के जियो। हर जगह से हमारी पार्टी है। नहीं, मेरी बात सुने कि नहीं, मरियम नवाज को पागलों की तरह ये अपने आप को प्रूव करने की क्या जरूरत है कि मैं हर जगह से मैं खड़ी हो जाऊंगी। मेरी माशाल्लाह एक बड़ी वेल एंट्रेंच्ड पार्टी है जिसकी जड़ें अवाम के अंदर है, जो पानी का बुलबुला नहीं है जिसको किसी पाशा ने ज़हीर ने लॉन्च कर दिया और आंखें कान ने उसको RTS बिठा दिया। तो जब इंतखाबी मैदान में हम आएंगे, हमारे पास बल्कि एक जगह से 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं भाई, उसी में हम फैसला कर ले तो बड़ी बात होगी इंशाल्लाह। सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप वाज़ेह बरी हुए। मेरा ये सवाल है, मेरे से ज्यादा खुश तो आप लग रहे हैं वैसे माशाल्लाह। हमारे रोजनामा पाकिस्तान और रोज टीवी चैनल के इश्तिहार 2 महीने से बंद किए हुए हैं और प्रेशर डालने का अपने रिपोर्टर को निकाल कि वो खबरें पसंद नहीं आ रही, और ये पंजाब में अजीब एक रवायत पैदा हो गई है और अपोजिशन भी पंजाब में इस वक्त खामोश है, कुछ नहीं बोल रही। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पंजाब में आपकी ये कौन सी हुकूमत बैठ गई है कि जो जिनको खबरें पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि इनको निकाल दें और इश्तिहार भी बंद करें? इब्राहिम देखें, पंजाब में जब अदालती हुकूमत आएगी तो वो यही करेगी, अवामी हुकूमत आती है तो वो ये नहीं करती। इसी तरह जब 2018 में इमरान को इंस्टॉल किया गया पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म, तो वहाँ पर भी जितने ये पिछले 5 साल में सहाफ़ियों के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिस तरह उनको गोलियाँ मारी गई, जिस तरह उनको घरों से उठाया गया, जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह उनको नौकरियों से निकाला गया, जिस तरह चैनल मालिकान को उठाकर नैब में बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए, तो ARY के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं बन रहा। ARY के किसी शख्स को गिरफ्तारी नहीं हो रही, हालांकि होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े जराइम किए उन्होंने। लेकिन जब आप गैर सियासी लोगों को लाके बिठाते हैं अदालती हुक्म के जरिए तो फिर ऐसा ही होता है। मरियम जरा देखना क्यों इनके इश्तिहारात बंद है क्या? अच्छा, जब ऐसा करते हैं कि जब इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत में वापस आएगी तो खोल देंगे। इब्राहिम इधर अहम इधर से इब्राहिम। क्या मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी? सॉरी।
उसके बाद नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं उमर हूँ। उमर उमर और मैं एक और बात बताऊं कि जहाँ तक मुल्क की तरक्की का सवाल है, मुल्क की स्टेबिलिटी का सवाल है, तो मुल्क को खारजी महाज पे कोई ख़तरा नहीं है। इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है माशाल्लाह। इस मुल्क को ख़तरा सिक्योरिटी से नहीं है, इस मुल्क को ख़तरा इंस्टेबिलिटी से है। और इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा करने वाले अनासिर जब तक सियासत में भेस बदल कर रहेंगे, जब तक इस मुल्क में फॉरेन फंडेड एजेंट्स को उनको करार वाकई सज़ा नहीं मिलेगी, इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और मैं आज एक दावा भी कर रही हूँ कि आप इस फॉरेन फंडेड फितने को, जिसका नाम इमरान खान है, आज आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकाल दें, पाकिस्तान दिन रात तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि इसका एजेंडा फ़र्क है, इसने इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देना। 5-6 साल से देख लें, मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क ने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इस मुल्क ने तरक्की करनी ही करनी है। तो वो वक्त भी बहुत जल्दी हम देखेंगे, अच्छा वक्त आएगा जी इंशाअल्लाह। उमर इस आधार से वजन वापस आते हैं। आज आपको भी पासपोर्ट मिल गया है। एक बात ये भी है कि मियां नवाज शरीफ भी जल्द वजन वापस आएंगे। तो क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? दूसरा, अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए क्यों तैयार है? उमर, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी होती है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता हैं आज भी। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि नवाज शरीफ बेगुनाह था, ये गुनाहगार होते हुए भी इसको सजा के जो हाथ है वो इसके गर्दन तक पहुंचेंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड। ये नहीं हो सकता कि पहले नवाज शरीफ के जो इसकी आड़ में नवाज शरीफ को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया जाए और फिर नवाज शरीफ की ही आड़ में ये इसको सजा ना हो कि जी पॉलिटिकल लोगों को या प्राइम मिनिस्टर्स को या पॉलिटिकल लोगों को या लीडरान को जो है वो इंतखाबी मैदान से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ को बाहर करते वक्त ये शिक याद नहीं आई थी या ये बात याद नहीं आई थी? लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ तब होगी जब इंसाफ होगा, और अगर इंसाफ होता है तो इमरान खान आपको मुल्क की सियासत में दूर दूर कहीं नजर नहीं आता, जेल की सलाखों में हमेशा के लिए पड़ा नजर आता है। और ना सिर्फ इमरान खान नहीं, वो गोगी, पिंकी, पीरनी और वो जो मानिका खानदान है जिन्होंने ये मिल के पाकिस्तान पे डाका डाला है, हीरों के हार लिए हैं, अंगूठियां लिए हैं, जमीनें ली हैं, वो सब आपको सलाखों के पीछे नजर आएंगे। और ये होना चाहिए, ये कोई हमारे मर्जी की बात नहीं है कि इसको छोड़ दो और इसको पकड़ लो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि 2 फेडरल मिनिस्टर पे मुकदमा दर्ज किया जाता है और सीसीपी लाहौर को बकायदा ये कहा जाता है गुलाम महमूद डोगरू को आप स्टैटिस्टिक्स डिवीजन में रिपोर्ट करें, उसके बावजूद वो परवेज रही के घर जाते हैं और इस बात पे उनको शाबाश दी जाती है कि आपने मुकदमा दर्ज की है। तो उनके खिलाफ फेडरल जो है वो क्या कर रहा है इस वक्त? पूरे लाहौर में जो है वो पुलिस जो है वो बढ़ चुकी है, क्राइम बढ़ चुका है, 50% क्राइम पे वो बढ़ चुका है। तो ये भी जिम्मेदारी बनती है हुक्मरानों की, इस तरफ भी तवज्जो दें। और इसमें ये भी ऐड करें कि जब वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थी तो यही सीसीपी और डीआईजी ऑपरेशन का इस पे एलिगेशन लगा था कि कपड़ा ग्रुप का सरपरस्त है, तो इसको फील्ड में पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। तो फेडरल पे क्या करना है, ये जरा काइंडली तफसील बताएं। देखिए, मैं ये मुझे नहीं पता फेडरल इस पे क्या कर रहा है, लेकिन इस किस्म की वो जो फेडरेशन के अहकामात हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात हैं, वो बाउंड हैं मानने के लिए, उनके पास चॉइस नहीं है। और अगर आज इस बात पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और जो पाकिस्तान का लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, हमेशा परवेज़ इलाही साहब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठे रहेंगे।
ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اور سب کو جواب دینا پڑے گا. جہاں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جہاں جہاں اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کیا ہے, سب کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ. اور فیڈرل گورنمنٹ کو اگر وہ جواب نہیں دے رہے تو زبردستی جواب دینا چاہیے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ قانون کی جو اپلیکیشن ہے وہ چوائس نہیں ہے. اگر اس ملک کو آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو آپ کو سخت نوٹس لینے پڑیں گے. جی ارسلان, عدنان ایک منٹ, عدنان ایک سیکنڈ, ارسلان صاحب آپ بات کریں. یار کیا حکومت روکنے میں ناکام رہی؟ ماں بھاگ گئے وہ. لو جی, وہ حکومت عدنان سویا حکومت نے روکنا کس کو تھا؟ وہ آئے ہی نہیں. ایک سیکنڈ مجھے جواب دینے دیں. حکومت کس کو روکتی بھائی؟ وہ تو جو انقلاب آنا تھا وہ تو براستہ بنی گالا پشاور فرار ہو گیا. وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا ہی نہیں. ہیلی کاپٹر سے مجھے یاد آیا کہ میں آج خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں. خیبر پختونخوا جب پوری پاکستان کی جو تاریخ ہے 75 سال میں ان کے کتنے قرضے تھے؟ 97 ارب کے. اور آج 10 سال سے خیبر پختونخوا کو جب سے تحریک انصاف کا مرض لگا ہے, جو دیمک کی طرح کھا گیا خیبر پختونخوا کی ترقی کو, ان کی جو زندگیوں میں بہتری لانے کو وہ کھا گیا, آج کتنا ہے 780 سم تھنگ ارب جو ہے وہ آج قرضہ چڑھ گیا خیبر پختونخوا کے اوپر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے, پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے, جس سے ان کے لیے سڑکیں بننی تھیں, جس سے ان کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں, ہسپتال ہیں, کلینکس ہیں, موٹر ویز ہیں, اسکول ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جو وہ بننی تھی, وہ سارا تو عمران خان پہ خرچ ہو رہا ہے. پہلے سنا کہ وہ اس کے کھانوں پہ خرچ ہوتا رہا, اس کے ہیلی کاپٹروں کی رائڈز پہ خرچ ہوتا رہا, اس کے پروٹوکول پہ خرچ ہوتا رہا, اور وہ جو 2500 سوشل میڈیا کے لوگ بھرتی کیے کے پی کے میں اپنے مخالفین کو اٹیک کرنے کے لیے, اس پہ خرچ ہو رہا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کا حق سارا منی گالا میں جا رہا ہے. وہ اس طرح سے فلیس کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کو کہ جیسے اب یہ خزانہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا, جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. شکر ہے آپ نے مجھے وہ یاد دلا دیا, یہ میں آج بات کرنا چاہتی تھی. یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے, یہ ان کی سڑکیں ہیں, ان کے اسپتال ہیں, ان کے کلینکس ہیں, ان کے اسکولز ہیں, ان کے کالجز ہیں, ان کی موٹر ویز ہیں, ان کی ترقی ہے جو عمران خان کے پیٹ میں جا رہی ہے. بیٹا ایک سیکنڈ, ارسلان نہیں, مجھے 6 سال بعد نہیں پتا چلا. ارسلان آپ بات کر لیں یار. نہیں اس طرح تو نہیں ہوگا نا. عاصم آپ کر لو. پاسپورٹ مل گیا ہے جی, کب والد سے ملنے جا رہی ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پنجاب میں کب تبدیلی آ رہی ہے اس میں نون کی جانب سے. اچھا, یہ بھی مجھے بات کرنی تھی. میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد جا رہی ہوں. پاسپورٹ مجھے آج مل گیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں 3 سال سے نواز شریف صاحب سے نہیں ملی. جب سے میرے والدہ کی وفات ہوئی ہے میں اپنے بھائیوں سے, حسن اور حسین سے نہیں ملی. وہ آ نہیں سکے, میں جا نہیں سکی. تو یہ ظلم کے حساب ہیں جو دینے پڑیں گے. تو اب مجھے انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب جاؤں اور اپنے والد سے ملوں. اور میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ مجھے کچھ عرصے سے میری ایک سرجری ڈیو ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت ریئر ڈیزیز ہے. میں نے پاکستان میں بہت پتہ کیا, وہ سرجری وہاں نہیں ہوتی. تو وہ سرجری بھی مجھے کرانی ہے اور انشاءاللہ فائٹنگ فٹ ہو کے آؤں گی اور اس فتنے کا انشاءاللہ تعالیٰ کلا کما کریں گے اور مسلم لیگ نون کو فتح کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پنجاب گورنمنٹ, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, عدالتی حکومت ہے, ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے انشاءاللہ, جلدی ہوگی. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا کوئی بھی نیریٹو ہو, جھوٹا ہو یا سچا ہو, وہ اتنی مہارت کے ساتھ بلڈ کرتا ہے کہ وہ عوام میں پذیرائی ملتی ہے, اسے ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتا ہے. لیکن آپ اور آپ کی جو دوسری لیڈرشپ ہے ان کا بیانیہ کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, تو وہ اس سے وہ پذیرائی نہیں مل پاتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے لیڈرشپ کے درمیان اور آپ کے ووٹر کے درمیان, یا حکمت عملی کا فقدان ہے, یا کہ لوگ آپ پہ
ट्रस्ट नहीं करते, जो उस तरह से बिलीव नहीं करते जैसे कि उसके बयानियों को एक्सेप्ट करते हैं। जो बयानिया है उसको, उसकी कामयाबी को नापने का आपके पास क्या मेजर है? क्या आज जो फैसले आ रहे हैं वो इमरान खान के बयानिए के मुंह पे थप्पड़ नहीं है? इलेक्शन है, 15 सीटें उन्होंने, क्या आज जो मैंने आपको, एक सेकंड, वो उनकी अपनी सीटें थी भाई, उसमें से भी 5 हमने जीत ली इंशाअल्लाह ताला। मुझे ये बताइए, जो मैंने आज आपको 2 वीडियोस दिखाई हैं, एक उनके हुकूमत में होते हुए और एक हुकूमत के बाद की, क्या ये उनके बयानिए के मुंह पे थप्पड़ नहीं है? हाँ, सिर्फ एक बात है, आज जो इसहाक डार साहब वापस आए, क्या वो उनके बयानिए के मुंह पे थप्पड़ नहीं है? तो बात ये है कि एक जरूर क्रेडिट मैं उनको देती हूँ, और वो ये है कि वो बहुत डटाई के साथ और किसी भी शर्म के बगैर झूठ बोलते हैं। मुस्लिम लीग नून झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुस्लिम लीग नून इनके झूठों को, ये जो आज इन्होंने साइफर का झूठ बोला और उसके बाद खुद का साइफर गुम हो गया, बाद में ऑडियो आ गई कि इसके साथ सिर्फ खेलना है और मिनट्स तब्दील कर दो, क्या ये बयानिया जो साजिश का घड़ा था उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं है? आप कैसे कहते हैं वो बयानिया कामयाब हो गया? थोड़ी देर के लिए आप थोड़े लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज आप कल उनको कह रहे थे कि इनसे अच्छा कोई सिपा सालार नहीं है, इस फौज से अच्छी कोई फौज नहीं है। आज आप ये कह रहे हैं कि ये मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, न्यूट्रल्स हैं, न्यूट्रल को आपने गाली बना दिया, इनको मारो, इनको पकड़ो, इनको माफ़ नहीं करना। तो ये बयानियों के मुंह, मतलब वो बयानिया किसका था? ये एक ही शख्स के बयानिए हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो कभी किसी को मीर जाफर नहीं कहा, मीर सादिक नहीं कहा, न्यूट्रल को गाली नहीं बनाया। मरीम साहिबा, आपने भी बात की है और खासतौर पर आपने जुडिशरी पर भी बात की, लेकिन बड़ी सिमट लोगों को कहता रहा एब्सोल्युटली नॉट। बाद में पता चला कि वो बेचारे अब पूछ रहे हैं कि वो जो गाड़ियों पे स्टिकर लगा लिए थे एब्सोल्युटली नॉट, उनका क्या करें? वो उतारने या लगाए रखें? ये बयानिया होता है, ये झूठ होता है, ये फ्रॉड है, ये जालसाजी है, ये नौसरबाजी है। इसको बयानिया नहीं कहते। ये हर मुल्क में एक मौजूद होता है ऐसा शख्स। अमेरिका में भी था ट्रंप, बाद में क्या हुआ उसका? तो इमरान खान के झूठों की भी एक शेल्फ लाइफ है जो कि अब पूरी होते नजर आती है। लोगों को आप करप्ट कहते रहे और अदालत कह रही है जुर्म ही नहीं हुआ, नवाज शरीफ बेगुनाह है, मरियम नवाज बेगुनाह है। और खुद क्या हुआ? खुद आपसे हीरों की अंगूठियां पकड़ी गई, 3 कैरेट की नहीं 5 कैरेट की चाहिए। फर्स्ट लेडी को अंगूठी देनी है तो 5 कैरेट की तो दो, 3 कैरेट की तो नहीं देनी ना। और मुझे 3 कैरेट की 5 कैरेट की अंगूठी दो, मैं तुम्हें अभी इमरान खान से फाइल पे दस्तखत करा के देती हूँ। तो कहाँ गया वो चोरी का, डाके का नैरेटिव? तो जिस तरह इमरान के झूठों की एक शेल्फ लाइफ है, जिस तरह वो पूरी होनी है, तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की भी शेल्फ लाइफ है जो पूरी हो चुकी है। इसी में ऐड कर लें कि पॉलिटिकल जो 2018 से पॉलिटिकल जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुआ। देखिए, एक सेकंड ऐड नहीं करना, उनका सवाल एक स्टैंड अलोन सवाल है, उसका जवाब मुझे देने दें। मुझे सिर्फ, अब आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुन लें प्लीज। बात यह है कि मेरा बिल्कुल इसमें मुख्तलिफ नज़रिया है। राना साहब तो कहते हैं ना कि उसको आने दो, वो आ जाए, बैठ जाए, भाग जाएगा पहले की तरह। मैं ये कहती हूँ कि जिस शख्स ने फॉरेन फंडिंग ले ली हो डॉलर्स की सूरत में मुल्क को तबाह करने के लिए, जिस शख्स ने 4 साल हुकूमत में बैठकर मुल्क को तबाह किया, उसकी मईशत को तबाह किया, उसकी खारजा पॉलिसी को तबाह किया, तमाम ममालिक से, दोस्त ममालिक से मुल्क को लड़ा दिया, और उसके बाद वो ये इस किस्म की घनौनी साजिशें करता है मुल्क के खिलाफ, ऐसे शख्स को और इदारों पे हमला करता है, तो क्या ऐसे शख्स को इजाज़त होनी चाहिए कि वो लश्कर लेकर आ जाए, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दे? ऐसे शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए। कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं है जो उसके शर से नहीं बचा, कोई पाकिस्तान का ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं है जो उसके शर से नहीं बचा, कोई जुर्म का इर्तिकाब है जो उसने नहीं किया। ऐसे शख्स को कैसे इजाजत दे दे कि वो जत्था लेकर 25,000 का इस्लामाबाद पे हमला आवर हो जाए? ऐसे शख्स की जो औकात है वो जेल की सलाखों के पीछे, जिसके पीछे इसको सारी जिंदगी रहना चाहिए, क्योंकि इसने मुल्क की तकदीर से खेला है। तो लॉन्ग मार्च तो सियासी जमातों की सियासी जो है वो तरीके हैं, ना ये सियासी है ना ये सियासी जमात है। इसको वो मरात, वो फैसिलिटी, वो सियासी एक्टिविटी की इजाजत नहीं होनी चाहिए जो बाकी सियासी जमातों को हासिल है।
یہ فورن فنڈڈ ہے, یہ فتنہ ہے جو لانچ کیا گیا پاکستان کی تباہی کے لیے. اس کو ایک فتنے کی طرح, جس طرح آپ ایک دشمن کو ٹریٹ کرتے ہیں, ایک فتنے کو ٹریٹ کرتے ہیں جو پیسے لے کر آیا, اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. جی 2018 سے بس آخری سوال. 2018 سے جو پولیٹیکل ایکٹیویزم شروع ہوا, خاص طور پر پولیٹیکل جوڈیشل ایکٹیویزم, آج وہ 2022 میں کہاں پہ پڑا ہے؟ کیا آپ کو امید ہے کہ 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا آنے والے دنوں میں نہیں ہوگا؟ نمبر 2, آپ نے عمران خان کی کئی آپ کے منصوبوں کی بات کر دی, اور فارم پرنٹنگ اور دیگر چیزوں کی. لاہور جہاں پر آپ پریس کانفرنس کر رہی ہیں, ابھی اس کے قریب ہی ڈوڈا کا ایک اتنا بڑا منصوبہ ہے جس میں لوگوں کی فی ایکڑ اراضی 1,000 میں تقریباً ہتھیائی جا رہی ہے پنجاب گورنمنٹ, اور کہا جا رہا ہے, الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان, بشرا بی بی اور ان کے سہولت دار دیگر کچھ سرمایہ کار ہیں, اس میں کک ٹیکس لے رہے ہیں اربوں روپے کے حساب سے. اس پر مسلم مون کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ دیکھیں, میں اینٹ اٹھاؤ گے تو عمران خان کے کرپشن کے ثبوت ملیں گے, اور وہ انہی سزاؤں سے بچنے کے لیے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں جس کے ثبوت سب کے پاس موجود ہیں, وہ انہی سزاؤں سے بچنے کے لیے جو اس نے پیرنی اور گوگی کے ساتھ مل کر گھپلے کیے ہوئے ہیں, اسی سے بچنے کے لیے وہ یہ سب جو آج وہ میر جعفر, میر صادق, ان کو چھوڑنا نہیں, ان کو مارنا ہے, اور یہ لانگ مارچ کرو اور حملہ کرو, وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اگر یہ سب اس کا ناکام ہو گیا اور یہ اس کے ڈرامے ناکام ہو گئے تو قانون کی گرفت سے وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو یہ ڈرامہ وہ کری اسی لیے رہا, لیکن کب تک عاصم, ایک نہ ایک دن تو پکڑا جائے گا نا. وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ نواز شریف صاحب نے تو تنقید کی تھی, بالکل کی تھی. آج بھی اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے, آج بھی تنقید ہوگی. لیکن نواز شریف صاحب نے کبھی گالی نہیں دی, نواز شریف صاحب نے کبھی بغاوت پر مجبور نہیں کیا, نواز شریف صاحب نے کبھی جانور نہیں کہا کسی کو. نواز شریف کا اپنے دور حکومت میں بھی جو سٹانس تھا, آج بھی نواز شریف کا وہی سٹانس. بس. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.